بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک شملہ کانفرنس 1945 ہے۔ شملہ کانفرنس کا پس منظر کیا تھا اور ساتھ ہی واویل پلان کیا تھا، اسی طرح شملہ کانفرنس کا انعقاد میں کون کون سے لوگ شریک ہوئے، کیا ہوا، اور شملہ کانفرنس کی ناکامی کے اسباب کیا تھے اور وہ کیسے ناکام ہوئی، اس پہ مختصر سی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم پس منظر کی بات کرتے ہیں۔ 1942 میں کرپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر دے اور اختیارات اکثریتی جماعت کو منتقل کر دے، اور ظاہری بات اکثریتی جماعت جو تھی وہ انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ گاندھی نے اپنی تحریکوں کو تیز کر دیا اور عوام کو کہا گیا کہ وہ عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کریں۔ سول نافرمانی کی بات دہرائی گئی۔ جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے کانگریس نے قوت کا مظاہرہ کیا۔ گاندھی نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا ہندوستان چھوڑ دو۔ گاندھی اور اس کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس توقع لگائے بیٹھی تھی کہ برطانیہ کو جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں شکست ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی جو ہے حکومت وہ کانگریس کے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن توقعات پوری نہ ہوئیں۔ بتدریج جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں جو ہے وہ جنگ جانے لگی اور وہ جیتنے لگے۔ حالات بدل گئے تو کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر اپنے دباؤ کو بڑھانا چاہا، اور اسی طرح 1944 میں گاندھی جناح مذاکرات ہوئے۔ گاندھی نے جناح کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اگر واویل پلان کی بات کی جائے تو لارڈ واویل جو تھا وہ ہندوستان میں برطانوی وائسرائے تھا۔ اس نے بر صغیر کے مسائل پر غور کرنے کے لیے کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تاکہ مستقبل کے آئین، حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ کے متعلق بنیادی فیصلے کیے جائیں۔ واویل کے جو پلان میں نکات شامل تھے وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مستقبل کا دستور بر صغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں بر صغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ نمبر 3، گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق، جتنے بھی باقی تمام ارکان ہوں گے کونسل کے، ان کا تعلق بر صغیر سے ہوگا اور ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ نمبر 4، مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ شملہ کانفرنس کا انعقاد۔ واویل پلان پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان کو شملہ کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ کانفرنس 1945 میں صحت افزا مقام شملہ میں بلائی گئی اور اس میں شریک ہونے والے ارکان درج ذیل تھے۔ کانگریس سے پنڈت نہرو، ابو الکلام آزاد اور بلدیو سنگھ تھے۔ مسلم لیگ سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر تھے۔ اسی طرح تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ اور شملہ کانفرنس کی ناکامی جو ہے اس پہ نظر ڈالیں تو بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا ہے، البتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ بر صغیر کے تقسیم کے کسی بھی فارمولے کو نہیں مانے گی۔ اور حکومت سازی پر گفتگو کا جب آغاز ہوا تو 5 مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہوا، تو قائد اعظم کا موقف تھا کہ 5 مسلم وزراء کو مسلم لیگ نامزد کرے گی، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر ابو الکلام آزاد کا تقرر ہو۔ قائد اعظم ڈٹ کے کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بنوانا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے ابو الکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد اعظم محمد علی جناح کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حق جو ہے وہ سارے مان لیں۔ تینوں فریق متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس بغیر کسی نتیجہ کی وہ ختم ہو گئی۔ تو کانگریس نے کانفرنس کی ناکامی کا جو ذمہ ہے وہ قائد اعظم
کے ذمہ ڈالا، اور واول نے بھی قائد اعظم کے بے لچک رویے پر تنقید کی۔ قائد اعظم نے اخباری بیان میں کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا دراصل وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا گیا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے اصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ تو بظاہراً تو لگتا تھا کہ قائد اعظم کا جو ہے وہ غیر لچکدار رویہ ہے اور بات آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن بعد کے انتخابات 1945-46 نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ہی صرف اور صرف جو ہے وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سامنے آئے ہیں، اور صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی۔